بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معروف اور معطوب افسانہ نگار عصمت چغتائی۔ تاریخ وفات 24 اکتوبر 1991۔ انسانی شعور کو خریدنے اور اس کی تہوں کو الٹ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ تحریر مبین مرزا۔ ایک زمانہ تھا کہ منٹو اور عصمت چغتائی اردو کے سب سے زیادہ معروف اور بہت معطوب افسانہ نگار تھے۔ معروف دونوں اب بھی ہیں، منٹو زیادہ، عصمت کچھ کم۔ ممکن ہے کہ ان کا درجہ معطوبی اب بھی بعض حلقوں میں قائم ہو۔ ویسے اب اس کی کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ جن کرداروں، موضوعات اور بیانیہ کی وجہ سے یہ دونوں لکھنے والے اتاب میں آئے، وہ سب کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ منٹو اور عصمت کی جو باتیں ایک دور میں آتش فشاں سمجھی گئی تھیں، آج وہ گیلے پٹاخے جیسی ہو گئی ہیں۔ سچ پوچھئے تو آج وہ سب باتیں اتنی سادہ بلکہ معصومانہ معلوم ہوتی ہیں کہ آدمی ان پر بس مسکرا کر رہ جائے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اب یہ دونوں ادیب ہمارے افسانے کی تاریخ کا ایک حوالہ ہیں اور بس ہمارے عہد کی ادبی، فکری اور انسانی صورتحال سے اب ان کا زندہ رشتہ باقی نہیں؟ اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت صرف اس لیے نہیں ہے کہ آج منٹو اور عصمت کی ادبی حیثیت یا سماجی ریلی وینس پر غور کیا جائے، بلکہ اس لیے بھی کہ ہم یہ دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ گزشتہ پون صدی میں ہمارے تہذیبی، اخلاقی اور سماجی سفر کی نوعیت کیا رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ آج ہمارے یہاں جو انسانی رویے پائے جاتے ہیں، ان کی تشکیل میں کن کن عناصر کا کیا کردار رہا ہے۔ منٹو آج بھی اردو کے زندہ ادب کا ناگزیر حصہ ہے، تاہم اس وقت وہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں عصمت چغتائی کی بابت، جن مسائل و احوال پر عصمت کے فن کی بنیاد تھی۔ معاصر انسانی شعور اور زندگی کے تجربے میں ان کی اب کوئی جگہ باقی نہیں۔ ادب و فن کی دنیا تو رہی ایک طرف، آج تو وہ باتیں بچوں کی توجہ بھی حاصل نہیں کر سکتی جو کبھی عصمت کی فنکارانہ شناخت کا حوالہ اور عصری اخلاقیات کے لیے بڑے سوالیہ نشان کا درجہ رکھتی تھیں۔ 6-7 دہائیوں کے اس عرصے میں وقت کے پل کے نیچے سے جو پانی بہہ نکلا ہے، وہ بہت کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے۔ اہم دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمارے ادب، خصوصاً افسانے میں عصمت کی اہمیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس کے برعکس عصمت کے فکر و فن کی دنیا میں اب بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ ادب و نقد ہی کے لیے، ہمیں انسانی شعور و احساس کے لیے بھی۔ عصمت چغتائی اردو کے ان ادیبوں میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہیں جنہوں نے انسانی شعور کو خریدنے اور اس کی تہوں کو الٹ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ ان کی تحریروں نے ہنگامے تو بے شک بہت کھڑے کیے، لیکن نہ تو ان کے موضوعات ہنگامی نوعیت کے تھے، نہ ہی ان کا تخلیقی رویہ ہنگامی تھا۔ ماننا پڑتا ہے کہ بڑے فنکار کا شعور اس حقیقت سے بخوبی بہرہ مند ہوتا ہے کہ انسانی احساس میں تغیر پیدا کرنے والی چیزیں کب اور کس طرح اترتی ہیں، اور کتنی گہری اترتی ہیں کہ ان کے اثرات دیرپا ہوں۔ عصمت چغتائی کی بدنام زمانہ یعنی بہت معروف نگارشات میں لحاف اور ٹیڑھی لکیر شامل ہیں، تاہم آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان موضوعات کی کوئی خاص وقت باقی نہیں ہے۔ آج جب ان فن پاروں کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ عصمت چغتائی نے ان کے ذریعے انسانی کردار کو جس طرح آئینہ کیا ہے، اس کی آب آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ موضوع، مسئلہ یا سوال تو وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے یا اس کو دیکھنے اور سوچنے کے زاویے تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی چوٹ جس طرح انسانی احساس پر پڑتی ہے اور جس انداز سے وہ کسی فن پارے کے کردار کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے، وہ شے اپنی معنوی تہ داری کی بدولت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ زمانے کے بدلتے ہوئے دائرے میں یہی شے فنکار کی ریلیونس کا اظہار کرتی ہے اور اس کے فن کی قدر کا تعین بھی۔
چوتھی کا جوڑ ہو یا دو ہاتھ یا پھر گیندا، ان افسانوں میں پیش کیے گئے کردار آج کے معاشرے میں بے شک دکھائی نہیں دیں گے، اور افسانہ نگار نے ان کرداروں اور ان کے احوال کو جس انداز سے پیش کیا، معاصر زندگی میں اس کی صورتیں بھی نہیں پائی جاتی ہیں۔ تاہم چوتھی کا جوڑا کا روایتی گھرانہ اپنی ایک صورت میں آج بھی اس معاشرے میں آپ کو نظر آئے گا۔ اس گھرانے کا احوال بدلا ہے اور مسائل بھی اور ہو گئے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس دور میں اتصال کے ہتھ کنڈے بدل گئے ہیں، بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن نہیں ہوئی تو اس گھرانے کی تقدیر پون صدی میں بھی تبدیل نہیں ہوئی۔ اس کے افراد اب بھی ابتلا کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ عصمت چغتائی کا افسانہ ہمیں اپنے معاشرے کے سفید پوش، پسماندہ، عزت دار اور روایتی گھرانے کے افراد کی زندگی کو اس رخ سے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سوال کی الجھن سے دو چار کرتا ہے کہ یہ کس چیز کی قیمت ہے جو سماج کا یہ طبقہ چکاتا ہے۔ دو ہاتھ کے کردار بھی آج کچھ سے کچھ ہو گئے ہیں، سو اب دیکھنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہماری آج کی دنیا میں یہ کردار کیا کر رہے ہیں اور زندگی کے کس رویے کے نمائندے ہیں۔ حیات انسانی کا عصری منظرنامہ ہمیں سوچنے کے لیے عجیب سوال پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ زمانے میں حرام حلال اور جائز ناجائز اولاد کا فرق جس طبقے میں ختم ہو جاتا تھا، وہ معاشی ابتری سے دوچار ہوا کرتا تھا۔ نئی دنیا میں معاشی ضرورتوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو عصر حاضر میں اس فرق سے دھیان ہٹا دیتا ہے۔ عصمت چغتائی نے لام پر جانے والے شخص، اس کی بیوی اور ماں کو جن رویوں کا نمائندہ بنایا ہے، وہ رویے آج صرف کسی ہوئے طبقے کے افراد میں نہیں ہیں، بلکہ دوسرے طبقات کے افراد میں بھی سرایت کر چکے ہیں۔ افسانے کا یہی نقطہ توجہ طلب ہے۔ گیندا کی معصوم لڑکی جنسی ہراس اور استحصال کی جس صورتحال سے دوچار ہے، وہ وقت کے تغیر کے ساتھ آج انسانی سماج میں کتنی ہی دوسری شکلیں اختیار کر چکی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان بدلتی صورتوں کے نمونے اب ہمیں معاشرے کے ان طبقات میں بھی نظر آتے ہیں جن میں کبھی اس کا تصور بھی محال تھا۔ عصمت چغتائی نے کہانی تو بے شک گیندا اور اس رئیس گھرانے کے افراد کی لکھی ہے جہاں ایک گھناؤنا کھیل چل رہا ہے، لیکن ان کی تخلیق کاوش کا دائرہ ان کے کرداروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے ہمیں انسانی فطرت کی اس رجحان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے جو گد سے بدتر فطرت کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ گدھ مردہ جسموں کی بوٹیاں نوچتا ہے اور انسانی قالب میں گھومتے یہ گدھ اور بھیڑیا فطرت لوگ زندہ انسانوں کو گھسوٹتے اور ان کا خون چوستے ہیں۔ اپنے جیسے جیتے جاگتے انسان ان کے نزدیک کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کی روح کو کچل ڈالنا اور ان کے جسم کو بمبوڑنا ان کے لیے ایک ایسا معمول ہے جس کی کہیں اور کوئی پرشش نہیں۔ عصمت چغتائی کے کردار گزرے ہوئے زمانے کے ہیں اور محاورہ بند زباں بھی بے شک عہد گزشتہ کی یادگار ہے، لیکن انہوں نے اپنے افسانوں میں انسانی مسائل کو جس طرح دیکھا ہے وہ وقت کی گرد میں معدوم ہونے والا فن نہیں ہے۔ وقت کی سرحدوں کو الانگتے ہوئے وہ ہمارے عہد کی انسانی صورتحال سے اپنی تطبیق کرتا ہے اور ہمارے لیے زندگی کے توجہ طلب مسائل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی تبدیلی نے ان کرداروں کی ظاہری صورت میں رد و بدل کیا ہے، لیکن انسانی فطرت کے جن تاریک گوشوں کو عصمت چغتائی نے جھانک کر دیکھا اور اپنے فن کا حصہ بنایا تھا، وہ آج بھی نہ صرف موجود اور غور طلب ہیں بلکہ ان کی شدت اور تناسب میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے عہد اور سماج سے عصمت کی ریلیونس کی یہی وہ جہت ہے جو ان کے فن کو آج بھی قابل مطالعہ ٹھہراتی ہے۔ عصمت چغتائی کے فن کا ایک اور پہلو بھی بہت اہم اور توجہ کا مستحق ہے، وہ ہے انسانی فطرت کی تفہیم۔ ہر بڑا فنکار اپنے فن میں اس امر کا لحاظ رکھتا ہے وہ فطرت انسانی کے لیے اختہ کشاں ہو۔ چنانچہ عصمت چغتائی کے یہاں بھی ہمیں انسانی فطرت کی باریک گھروں کو کھولنے اور ان کے اندر دور تک جھانکنے کی ایک خاص کاوش نظر آتی ہے۔ عصمت چغتائی نے یہ کام
بالالتزام کیا ہے۔ اس لیے ان کے افسانے کا کردار، موضوعات، مسائل اور احوال تغیر وقت کے باوصف اپنے اندر کچھ نہ کچھ آج بھی ایسا رکھتے ہیں جو دست بس زمانہ سے محفوظ ہے، اور ہمیں اپنی عصری زندگی اور سماجی تناظر میں ان کو نئے سرے سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت کا احساس دلاتا ہے۔ 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں عصمت چغتائی کی اہمیت و معنویت کا یہی جواز ہے، اور ان کی فنکارانہ بقا کا ثبوت بھی۔ اللہ حافظ۔